رحیم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا آمَنتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ اس تو پچھلی آیات کریمہ دے اندر جنات دا او گروہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن پاک سنا اور ایمان لیاندا اور انہوں نے گفتگو کا ذکر ہوا ہے اور انہوں نے ذکر کیتا ہے کہ بے شک ساڑے بھی تو کچھ مسلمان نے اور کچھ او نے جڑے گمراہی دے اندر جڑے چلے گئے اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی تھی بہرحال وہ بہتر رہے کامیاب ہو گئے، اور فرمایا کہ جنہوں نے گمراہی اختیار کی تھی وہ جہنم دا ایندھن بنن گے۔ یعنی جس طرح انسان دی جماعت بھی تو جڑے نیک نے وہ جنت دے اندر داخل ہونے گے، اور جنہاں نے کفر اور گمراہی دا رستہ اختیار کیتا وہ جہنم دا ایندھن بنن گے۔ اسی طرح جنات دی جماعت وچوں بھی جڑے نیکوکار نے جنہاں نے ایمان لیاندا اعمال صالحہ کیتے وہ جنت دے اندر داخل ہونے گے، اور جنہاں نے گمراہی اختیار کیتی کفر دا رستہ اختیار کیتا وہ جہنم دے اندر جائیں گے، جہنم دا ایندھن بنن گے۔ اور اگر ذہن کے اندر یہ سوال ہے کہ جنات کا وجود پہلے ہی اگ تو بنا ہے، اگر وہ جہنم کے اندر جائیں گے تو کیا انہوں کیا ہوئے گا؟ انہیں تو کچھ نہیں ہوئے گا، بلکہ اس طرح نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنات کا وجود بھلے اگ تو بنا ہے لیکن انہوں کی جسامت جڑی ہے وہ گوشت، جس طرح انسان کا وجود مٹی تو بنا ہے، اور اگر سامنے کوئی مٹی کا ڈھیلا مٹی کا جڑا روڑا ہے مارے سانو چوٹ لگ دیے، اسی طرح انہوں دا وجود بھلے اگ تو بنا ہے لیکن اگ دے اندر جب جائیں گے انہوں کو عذاب، انہوں بھی تکلیف محسوس ہوئے گی، انہوں واسطے ہی ایک دردناک کیفیت ہوئے گی اگ دے اندر جلنا، جہنم کا ایندھن بننا۔ اور پھر دنیا دی اگ اور جہنم دی اگ دے اندر بڑا فرق ہے، جس طرح کہ بعض احادیث کے اندر یہ مفہوم ملتا ہے کہ اگر جہنم دی اگ جڑی ہے اس دا ایک سوراخ سوئی دے نکے دے برابر بھی ایک سوراخ جڑا ہے دنیا تے کیتا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا زہر ہو جائے دنیا تے ایک سوئی دے نکے دے برابر سوراخ، تا فرمایا دنیا دی ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے، ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے، یعنی کوئی چیز یعنی سبزہ کوئی شے دا وجود ہی نہ رہے، یعنی اتنی اس کی تپش ہے۔ اللہ استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، اور یہ کہ اگر وہ سیدھے راستے پر قائم ہو جائیں تو ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے، لنفتنہم فی ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے ایسے بڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا جس میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسی انہاں نوں فرما دو اپنی امت نوں کہ اگر یہ سیدھے راستے تے قائم رہیں، ہدایت دے اندر ڈٹے رہیں، تو اسی انہاں نوں وافر مقدار دے اندر پانی عطا کریں گے۔ یعنی پانی دا ایک ذکر کرنا مطلب ایک بطور مثال کہ یعنی اسی انہوں ہر دنیا دی نعمت عطا کر دیواں گے جو اگر اے ہدایت کے اندر رہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات کو اپنائیں، تو یعنی اس تو یہ معلوم ہویا کہ جیڑا بندہ اعمال صالحہ کر دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نوں دنیا اور آخرت دونوں جہانہ دیاں نعمتیں عطا فرما ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسی انہاں نوں فرما دو کہ اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. اگر تسی میری اتباع کرو گے تو اللہ تھوڑے نال محبت کرے گا, اللہ تھانوں اپنا محبوب بنا لے گا. تو ظاہر سی بات ہے جدو بندہ اللہ تعالیٰ دا محبوب بن جائے گا, اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ بندہ بن جائے گا, تو اللہ تعالیٰ انہوں کائنات دیاں ہر نعمتاں عطا کرے گا, ہر خوشی عطا کرے گا. اور جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے علل اعلان جڑا ہے یہ اعلان کر دیتا, دعویٰ کیتا کہ جنوں جو چاہیے میری بادشاہی چوں وہ جو چاہتا ہے وہ آ کے لے لے. تو ہر بندے نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کی تھی بادشاہی دی, اس دی مطلب دولت وچوں کسی نے دولت منگی, کسی نے کوئی شے منگی, کسی نے عہدہ منگا. تو ایک بندہ آیا انہیں بادشاہ دے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا, انہیں کہا کی گل ہے تو کی چاہتے ہیں کہ بادشاہ مینوں تسی چاہیے ہو, تسی چاہیے ہو. یعنی ظاہر سی بات جب تسی میرے بن جاؤ گے تو سمجھو ساری بادشاہی میری ہو جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ مینوں دوواں جہاناں دیاں نعمتاں ملن تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی در ایک ہی حل بتا دیتا ہے کہ تسی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کرو, میرے نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات کو اپناؤ, تھانوں رب بھی مل جائے گا اور رب دی ساری نعمتیں بھی تھانوں مل جائیں گی. لِنَفْتِنَهُمْ فِي وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا, تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے بڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا. پھر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اسی جڑیاں نعمتاں عطا کر دے ہیں یعنی مال و دولت اولاد, فرمایا بعد دفعہ یہ ازمائش کے طور تے ہوندے نے تاکہ اسی ازمائیے کہ جڑا بندہ یہ نعمتاں حاصل کر کے اللہ دا شکر ادا کرے, نیک اعمال کرے, سمجھو وہ تو کامیاب ہو گیا. لیکن جڑا یہ بندہ نعمتاں حاصل کر کے پھر بھی گمراہی دے رستے دے اندر, ناشکری دے اندر, اللہ دی نافرمانی دے اندر آ جائے تو فرمایا اون دے واسطے عذاب ہی دردناک ہے. قرآن پاک کے اندر کئی مقامات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتاں وچوں مال اور اولاد دا بڑا ذکر فرمایا, جس طرح فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, کہ بے شک جان لو مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. اور بعض دفعہ یہ چیزیں انسان حاصل کر کے مال و دولت ملتی ہے بڑا گمراہی کے اندر آ جاتا ہے. جس طرح پیچھے سورت نوح گزری ہے, سورت نوح کے اندر بھی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے کہ میری قوم کے جڑے مالدار سن انہوں نے میری بغاوت کی تھی اور پھر لوگوں نے انہوں دی گل, مالدار لوگوں دی گل زیادہ سنی ہے, انہوں دے آنکھیں زیادہ لگے نے, میرے آنکھیں کم لگے نے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ دیکھتے سن ظاہری اسباب کہ یہ تو کہتے ہیں میں اللہ دا نبی ہاں, انہاں کول کوئی دنیاوی مال و دولت نہیں ہے, دنیاوی سلطنت نہیں ہے. لیکن وہ دوجے پلے دیکھیے جڑے لوگ جنہاں کول مال و دولت ہے انہاں دی گل نہیں مان رہے تو اسی اس پلے جائیے مال و دولت والے پلے وہ زیادہ جاندے سن. تو اسی طرح مال جڑا ہے اللہ تعالیٰ دی ہے تو بڑی نعمت, لیکن بعض دفعہ انسان نو یہ جو دولت ملتی ہے دولت دا نشہ ہی بڑا عجیب طرح ہے. یہ انسان نو گمراہی دے اندر اور بڑے برے کاماں دے اندر جڑا بعض دفعہ مبتلا کر دیتا ہے. جس طرح کہ کافی ایسے واقعات نے کہ بڑے بڑے مال و دولت والے جدوں انہوں نے مال و دولت ملی ہے انہوں نے تکبر اختیار کیتا اور اتھے تاکہ اللہ دی ذات دے نال ہی انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کر دیتا اور اپنے آپ کو رب ظاہر کرنا شروع کر دیتا. تو اس لیے فرمایا کہ اسی مال بھی عطا کر دے ہیں تو یہ بعد دفعہ آزمائش ہوتا ہے کہ اسی انسان کو دئیے تو یہ انسان مال حاصل کر کے کیڑے راستے نو اپنا دے. لہٰذا اگر انسان کو مال ملے اور مال حاصل کرنے تو بعد گناہ دے کماں دے اندر اور سرکشی دے اندر اور برائی دے کماں دے اندر خرچ کرنا شروع کر دے تو یہ مال نے اس واسطے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اور در حقیقت کامیاب وہی شخص ہے جڑا بندہ اللہ دے یہ نعمتاں حاصل کر کے چنگے کماں دے اندر نیکی دے کماں دے اندر خرچ کرے, اپنے مال نو ایسے کماں دے اندر خرچ کرے کہ کل قیامت والے دن او دے واسطے خرچ کیتا پچھتاوا نہ بنے, رسوائی دا سبب نہ بنے, گناہ دا سبب نہ بنے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جدو اپنے مال و دولت نو برے کماں دے اندر
جس طرح کہ شراب نوشیاں دیاں محفلاں، برائی دیاں محفلاں، اس طرح دے مال و دولت دے اپنے خرچ کر کے یہ محفلاں سجاندا ہے۔ پھر جڑے لوگ انہاں دے اندر شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مبتلا تو وہ بھی کرتا گناہ رہے ہیں، لیکن جس طرح کیا گیا کہ نا کہ مفہوم حدیث سے پاک ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی اچھائی دی بنیاد ڈالتا ہے، انہوں ویکھ کے جتنے لوگ بھی اچھائی وال آندے نے، جس طرح وہ نیک اعمال کرنے عالم و ثواب ملے گا، سب تو پہلے زیادہ اجر و ثواب انہاں دے برابر اس بندے کو ملے گا جس نے اس اچھائی دی ابتدا ڈالی ہے، اچھے راہ وال لوگاں نوں دعوت دیتی ہے، بلایا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ برائی دی ابتدا ڈالتا ہے اور جننے لوگ اس دی برائی نو دیکھ کے اس دی برائی دی دعوت سن کے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، جس طرح وہ شریک ہونے والے نو گناہ ہوئے گا جس نے ابتدا کی ہے، جس نے انہاں لوگوں کو برائی وال بلایا ہے، سب تو بڑا مجرم، سب تو بڑا گناہگار وہی ہوئے گا۔ تو جب انسان مال و دولت خرچ کر کے اس طرح دیاں برائی دیاں محفلاں، گناہ دیاں محفلاں سجاندے نے اور لوگوں کو شریک کردے نے، تو ظاہر سی بات ایک تو انہاں اپنا مال ضائع کیتا، مال جڑا برائی دے وال خرچ کیتا، پھر مال خرچ کر کے انہاں الٹا گناہ کمایا، اور ایک کل قیامت لگے گی مال انہاں واسطے وبال ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مال بھی بہت بڑی آزمائش ہے، جنہوں نے حاصل کر کے اللہ دے ذکر تو، اللہ دی یاد تو غافل ہو گیا، منہ موڑ لیا، تو بے شک وہ ہلاکت دے اندر چلے گئے، وہ ایسی اگ دے اندر چلے گئے جس کا عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بس دعا منگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سانو وہ نعمت عطا کرے جڑی نعمت اسی حاصل کر کے اللہ دا شکر ادا کریے، گمراہی دا اور گناہ دا رستہ اختیار نہ کریے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔